بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹ کلاس اردو اے اور اردو بی کے لیے آج سے جو دن ہے مختص کر دیے گئے ہیں، یعنی اردو اے کا جو لیکچر ہے وہ ٹیوزڈے منگل کو ہوا کرے گا، جبکہ اردو بی کا جو لیکچر ہے وہ فرائیڈے یعنی جمعے کو ہوا کرے گا۔ اور آج ہم پڑھیں گے اردو اے کا سبق شاعروں کے لطیفے، جس کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ جہاں کہیں آپ صرف آزاد لکھا پڑھیں تو جان لیں کہ پورا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ وہ 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے حوالے سے یہ سارا پیج جو ہے آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے MCQs میں، جو کہ آپ کے پیپر میں پہلا سوال ہوتا ہے۔ کچھ سنٹینسز آپ کو انڈر لائننگ ہوئے نظر آ رہے ہیں، دیز آر ویری امپورٹنٹ، اینڈ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان کے سبق شاعروں کے لطیفے پر۔ شاعروں کے لطیفے کیا ہوتے ہیں، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اور شاعر ہوتے ہیں نغمے لکھنے والے، غزلیں لکھنے والے، نظمیں لکھنے والے وغیرہ۔ آپ کے اس سبق میں مصنف بتانا چاہ رہا ہے کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی حس مزاح یعنی مذاق کرنے کی جو حس ہوتی ہے وہ کس قدر ہم لوگوں سے تیز ہوتی ہے، اور ان کی عام گفتگو میں بھی کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے طرح طرح کے اسباق ہوتے ہیں، اور ان کے آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس جو ہے وہ انہوں نے اس سبق میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے اس سبق میں شعراء کو لے کر 7 واقعات کا ذکر ہے۔ چونکہ یہ چھوٹی سی ویڈیو پر منحصر ہے آپ کا یہ سبق، تو ہم پورا سبق تو نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم قدرے اس کو سمجھ سکیں۔ پہلا جو واقعہ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ انڈیا جو ہے اس سے تو واقف ہی ہوں گے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اسی کو ہندوستان بھی کہتے ہیں، بھارت بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے اتر پردیش، جس کا صدر مقام یعنی کیپٹل پلیس کا نام ہے لکھنؤ۔ یہ لکھنؤ جو جگہ ہے اس جگہ کا واقعہ ہے کہ وہاں 2 اشخاص یعنی 2 آدمیوں میں بحث چھڑ گئی، اور بحث نے خوب طول کھینچا، یعنی کہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی گئی۔ وہ بحث یہ تھی کہ ایک شخص تھا، اس کا کہنا تھا جو میر ہے اس کا کلام جو ہے، کلام ہوتا ہے شاعری، بہت اعلیٰ ہے، جبکہ دوسرا کہتا نہیں، مرزا کا کلام جو ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہٰذا یہ دونوں شخص جو تھے، ایک شخص کے مرید تھے، مرید ہوتا ہے شاگرد، اور جن کے مرید تھے ان کا نام تھا خواجہ باسط۔ اور خواجہ باسط ایک ایسے بزرگ تھے جو کہ دیندار تھے اور لوگوں کی دینی اصلاح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے پاس اپنا یہ مسئلہ لے کر چلے گئے۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میر اور مرزا وہ دونوں ہی صاحب کمال ہیں۔ صاحب کمال ہوتا ہے تعریف کے قابل شخص، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ آہ سے مراد یہاں پر غم زدہ شاعری ہے، جبکہ واہ سے مراد جو ہے وہ خوشی کی شاعری ہے۔ انہوں نے ایک ہی ٹاپک کو لے کر ان کے 2 اشعار پڑھے، ایک میر کا اور ایک مرزا کا، ٹھیک ہے، کہ ان کا جو پیچھے بنیاد بیس تھی اگر وہ ایک ہی ہے، لیکن مرزا ہیں تو وہ یہ لکھیں گے، اور جو میر ہے انہوں نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اسی عنوان پر۔ لہٰذا انہوں نے ان دونوں اشعار کو سنا کر اور وضاحت دے دی کہ دونوں باکمال شخصیت کے مالک ہیں۔ ان میں سے ایک کی ملاقات جو تھی وہ اکثر رہتی تھی مرزا کے ساتھ۔ وہ مرزا کے پاس چلے گئے، وہ ان کے نہایت حمایتی تھے۔ انہوں نے مرزا سے کہا کہ آج سارے دن میں میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا۔ مرزا نے کہا کہ ٹھیک ہے، خواجہ باسط نے جو شعر سنایا تھا میر کا وہ مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے سنا ڈالا، جس کے جواب میں مرزا نے کہا شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کے دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ داد خواہی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا، فریاد کرنا، ٹھیک ہے، اور دادا کیا ہوتی ہے؟ ایسی ملازمہ جو ماں کی طرح دیکھ بھال کرے، ماں کا نعم البدل ہو، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور دوسرا واقعہ ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مشاعرہ سجا ہوا ہے۔ مشاعرہ ہوتا ہے شاعری کی محفل، ٹھیک ہے، جہاں پہ شعراء اکٹھے ہوتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں، اپنے اشعار پڑھتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی غزلیں وہاں پر پڑھ رہے تھے کہ ایک شریف زادہ جو کہ جس کا تعلق امیر گھرانے سے تھا اور اس کی عمر 12 سے 13 برس تھی، برس ہوتا ہے سال، اسے بھی شاعری کا شدید شوق تھا، اور جب اس کی باری آئی تو اس نے مطلع پڑھا۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ پہلا شعر، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ تھے۔
چراغ سے۔ اب اس کا مفہوم ہے کہ سینے کے داغ سے میرے دل کے آبلے سلگنے لگے ہیں، گویا گھر کا چراغ ہی گھر کو جلانے کا باعث بن گیا ہے۔ عام طور پر یہ جو شعر ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے، اب ان دنوں یا تب سے لے کے اب یہ شعر جو ہے کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ کا اپنا عزیز یا رازدار جو ہوتا ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر یہ شعر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب جب اس بچے نے یہ شعر پڑھا تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے، شعراء وغیرہ، واہ واہ کر اٹھے۔ شعر بہت زیادہ جو تھا تعریف کے قابل تھا، اور وہاں پہ موجود سودا، وہ بھی ایک شاعر ہیں، انہوں نے اس کی خوب تعریف کی اور پوچھا کہ یہ شعر کس نے پڑھا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ اس بچے نے پڑھا ہے، انہوں نے خوب تعریف کی، اسے پاس بلوایا، 2-3 بار دوبارہ پڑھوایا اور اس پر غور کرتے ہوئے انہوں نے کہا، غور و فکر سے اس کو دیکھا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ یہاں پر اس واقعے میں یہ شو کیا گیا ہے کہ جو شاعر لوگ طبقے تھے وہ چہرہ شناس تھے، وہ لوگوں کا گیس کر لیتے تھے کہ آنے والے وقت میں یہ کیا کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ شو کیا گیا ہے کہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ اس قدر بعض اوقات جذبات میں چلے جاتے ہیں کہ اگر ان کی شرائط نہ مانی جائیں تو خود کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، اور ان کی پیشین گوئی اس وقت سچ ثابت ہو گئی کہ چند دنوں بعد ہی وہ لڑکا جو تھا وہ جل کے مر گیا، یعنی کہ اس نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب تو تیسرا واقعہ ہے، اس میں 2 شعراء ہیں، ایک کا نام ہے انشاءاللہ خان اور دوسرا ہے جرات۔ ٹھیک ہے جی، جو جرات ہے نا وہ اس کو ملنے انشاءاللہ خان اس کے پاس آئے اور دیکھا کہ جرات کسی خیال میں گم ہے۔ انشاءاللہ خان نے پوچھا کہ کیا سوچ رہے تو انہوں نے کہا کہ شعر کا ایک مصرع ہوتا ہے، ایک لائن سطر میرے ذہن میں ہے اور دوسری سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی مل جائے تو شعر مکمل ہو جائے، مطلع تیار ہو جائے، مطلع شعر کا پہلا شعر۔ ٹھیک ہے، جس کے جواب میں انشاءاللہ خان نے کہا کہ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، اگر میں نے تمہیں بتایا تو تم اس کے ساتھ دوسرا مصرع بنا کر اسے چرا لو گے اور لوگوں سے کہو گے کہ یہ میرا شعر ہے، تو میں کسی قسم کی شراکت نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، جب اتنا زیادہ اصرار یعنی ضد کی تو پھر جرات نے پڑھ ہی دی وہ پہلی سطر، پہلا مصرع، وہ یہ تھی، اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجی۔ اب پھپتی کا معنی اور شب دجور کا معنی میں نے اوپر لکھ رکھا ہے۔ پھپتی ہوتا ہے تشبیہ دینا، شب ہوتا ہے رات، دجور ہوتا ہے اندھیری، اور وہی بات ہوئی جس کا خدشہ تھا۔ سید انشا نے خود کو کنٹرول نہ کیا اور جھٹ سے مصرع بنا کر شعر مکمل کر دیا، اور انہوں نے کیا مصرع اس کے ساتھ بنایا، اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی۔ اب دیکھیں، جو جرات تھے نا وہ اندھے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دوستی میں ہی سیدھا براہ راست چوٹ لگا دی، جس کے جواب میں جب وہ یہ سطر انہوں نے سنی جرات نے تو وہ ہنس پڑے، غصہ نہیں کیا اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشا کے آگے آگے بھاگتے پھرے اور پیچھے پیچھے وہ ٹٹولتے پھرے۔ اب پیچھے پیچھے ٹٹولنا اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑنا، صاف ظاہر ہے کہ جو اندھا ہوتا ہے وہ لکڑی اٹھا کر اٹھتا ہے اور لکڑی سے ہی آگے جگہ بھی جج کرتا ہے کہ ہموار ہے یا نہیں میرا اگلا پاؤں رکھنے کے لیے، اور پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندھے تھے۔ ٹھیک ہے، اب 3 واقعات تو بیٹا میں نے پڑھ دیے ہیں اور مزید سبق نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن آپ لوگوں نے دلچسپی سے پڑھنا ہے، دلچسپی سے پڑھیں گے تو آپ کو سبق کی سمجھ آئے گی، بڑا کریٹیکل آپ کو یہ لگے گا لیکن بہت ہی دلچسپ ہے اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو۔ آج آپ کے کام میں الفاظ معنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کرنے ہیں، اور اس بک کی آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پیٹرن آپ کے پاس ہے الفاظ معنی کا۔